الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. جب حج شروع ہو جائے اور عمرہ شروع ہو جائے تو پھر اسے پورا کرو. پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ فرضی حج ہو یا وہ نفلی حج ہو یا عمرہ ہو. نفلی حج عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شروع کر دیا جائے تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکے تو پھر وہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے، دوبارہ کرنا ہوتا ہے. تو پورا کرنا ضروری ہے. باقی شروع سے کرنا ضروری ہے کہ نہیں، وہ اگر فرضی ہوگا تو پھر کرنا ضروری ہوگا حج. اگر فرضی نہیں ہوگا تو بہرحال زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، ایک دفعہ کے بعد تو فرض نہیں ہے. لیکن جب اگر کوئی انسان نفلی حج وغیرہ کرے، عمرہ کرے اور شروع کر دے، پھر پورا کرنا چاہیے اسے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تم روک لیے جاؤ، اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، اگر تم روک لیا جاؤ، یہ روکنا کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے. کوئی دشمن روک لے، کوئی بیماری کی وجہ سے ایک انسان اپنا حج یا عمرہ پورا نہ کر سکے، بس اگر تم روک لیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو میسر آئے قربانی سے. اگر تم روک لیے جاؤ اور تم حج یا عمرہ پورا نہ کر سکو، تمہیں احرام اتارنا پڑے، تم حج عمرہ کیے بغیر، مکمل کیے بغیر واپس آ جاؤ، تب پھر قربانی کرنی ہوگی. پھر جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کرنی ہوگی. قربانی سے مراد ایک بکری یا ایک بھیڑ، یا اگر گائے وغیرہ ہے تو اس کا 7واں حصہ، تو ایک قربانی کرنی ہوگی. یہ تب ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ نیت کرتے وقت، میقات سے گزرتے وقت شرط نہ لگائے. اگر کوئی شخص شرط لگا لے میقات سے گزرتے وقت، تو کہ اگر مجھے کسی وجہ سے روک دیا جائے، اگر کسی وجہ سے میں اپنا حج یا عمرہ پورا نہ کر سکوں تو میں احرام اتار دوں گا، اگر ایک انسان شروع میں شرط لگا دے تب پھر قربانی ضروری نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک انسان میقات سے گزرتے ہوئے جب تلبیہ پکارتا ہے تو اس وقت اگر وہ شرط نہ لگائے یہ، تب پھر اگر اس کو کسی وجہ سے اسے احرام اتارنا پڑے، اپنے حج یا عمرہ کو چھوڑنا پڑے، تب پھر اسے قربانی دے کر، دم دے کر، پھر اسے جو ہے وہ احرام چھوڑنا ہوگا، احرام اتارنا ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5089. حضرت زباعہ بنت زبیر وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباعہ بنت زبیر کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا لعلک اردت الحج، شاید کہ تمہارا حج کا ارادہ ہے. قالت، وہ کہنے لگیں واللہ لا اجدنی الا وجعۃ، وہ کہنے لگیں کہ مجھے تکلیف ہے، میں اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ حج نہیں کر پا رہی، ورنہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں حج کر سکوں کہ نہ کر سکوں. حج کرنا آسان تو نہیں ہے، ایک صحت مند شخص کے لیے آسان نہیں ہے، کچھ آئیے کہ ایک بیمار شخص کے لیے ایک مشکل کام ہے، ایک کھیچل والا کام ہے، انسان کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو کہنے لگی کہ میں بیمار ہوں، مجھے درد ہے، تو میں حج کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا حجی واشترطی، حج کرو اور شرط لگا لو. میں یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباعہ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ شاید کہ آپ کا حج کا ارادہ ہے. وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے،
تو آپ نے ان سے فرمایا حجی واشترطی، تم حج کرو اور شرط لگا لو۔ کیا شرط لگاؤ؟ تم کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرا حلال ہونا ادھر ہی ہوگا جہاں آپ نے مجھے روک دیا۔ یعنی وہ بیمار تھیں، اب انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ اس زمانے میں، آج تو پھر سفر آسان ہے، اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہی کوئی 7-8 دن کا ہوتا تھا، تو وہ بیمار بھی تھیں اور بیماری کی وجہ سے ان کا دل تھا حج کرنے کا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا حج کا ارادہ ہے؟ لیکن اب وہ تکلیف میں تھیں، بیمار تھیں، وہ کہنے لگی میں حج کیسے کر سکتی ہوں، حج کے دن آگے ہیں لیکن میں تو اب حج پہ نہیں جا سکتی اپنی بیماری کی وجہ سے، اگر میں بیمار زیادہ ہو گئی تو رستے میں کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا کہ حج کرو اور شرط لگا لو، اور یہ کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں بھی آپ نے مجھے روک دیا میں وہیں حلال ہو جاؤں گی۔ یعنی اگر میری بیماری بڑھ گئی اور میں حج کرنے کی طاقت میں نے نہ رکھی تو پھر میں جہاں، اے اللہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، اور کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، تو اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روک دیا وہیں میں حلال ہو جاؤں گی۔ تو یہ شرط لگا لو۔ جب کوئی شخص یہ شرط لگا لے پھر اس پہ دم نہیں ہوتا، تو یہ دم تب ہوتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ یہ شرط نہ لگائے۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، پس جو میسر آئے قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں سر منڈوانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس جملے کا تعلق فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کے ساتھ ہے یا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کے ساتھ ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، تو اس جملے کا تعلق وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دی جب حج عمرہ شروع کرو، اب وہ فرضی ہے، یہ نفلی ہے، اب اسے پورا کرنا ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ آگے ایک درمیان میں حکم آ گیا جملہ معترضہ کے طور پر کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے رکنا پڑ جائے اور تم نے شرط نہیں لگائی تب پھر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ اور آگے فرمایا، اب اس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہی ہے کہ جب حج عمرہ پورا کرنا ہے تو حج عمرہ پورا کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے عمرہ پورا کرنے کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کرتے ہوئے 10 تاریخ کو سر منڈوایا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں۔ تو یہاں وہ سر منڈوانا یا بال چھوٹے کرانا مراد ہے جو حج عمرہ میں ہوتا ہے، عام حج عمرہ میں۔ تو جب تم اپنا سر منڈواؤ تو اس وقت تک سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ یعنی جب قربانی ہو جائے تب سر منڈوانا چاہیے، اس سے پہلے سر نہیں منڈوانا چاہیے۔ عمرہ کے کام سارے ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے عمرہ میں تو قربانی کرے اور پھر اس کے بعد سر منڈوائے، باقی سارے کام پورے ہو پھر سر منڈوائے۔ اور اسی طرح اگر حج کر رہا ہے تو 10 تاریخ کو سر منڈوانا ہوتا ہے یا بال کٹوانے ہوتے ہیں، تو وہ انسان سر منڈوائے یا بال کٹوائے میقات، وہ جو رمی کرنے کے بعد اور قربانی کرنے کے بعد انسان جو ہے نا وہ سر منڈوائے۔ تو یہ جب انسان روٹین کا حج عمرہ کر رہا ہے تب انسان جب قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ قربانی کے حلال ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ قربانی کے حلال ہونے کی جگہ مکہ مکرمہ یا منا ہے جہاں قربانی کی جاتی ہے۔ منا بھی حرم میں ہی آتا ہے، تو منا میں انسان قربانی کرے حج کے دوران یا مکہ مکرمہ میں قربانی کرے، کہیں بھی انسان قربانی کر لے، تو پھر جب قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، مکہ مکرمہ یا منا پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر حلال ہو جائے، پھر تمہیں سر منڈوانا چاہیے۔ عمرہ کرتے ہوئے اگر ایک انسان قربانی ساتھ لے جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ قربانی کر لے عمرہ کرنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد سر منڈوانا چاہیے۔ یہاں اس سر منڈوانے کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان کو روک لیا جائے، اگر وہ کسی وجہ سے نکلا اور میقات سے بھی گزر گیا، احرام وغیرہ باندھ کر، لیکن اب اس کو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رکنا پڑا،
اب قربانی کرنی ہے، اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی کہ رستے میں تمہیں جہاں بھی رکنا پڑے تو جب تک یہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچے اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو دم دینا ہے اس دم کو اس کو مکہ مکرمہ پہنچانا ضروری ہے، اس کو حلال ہونے کی جگہ پہنچانا ضروری ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ جب انسان خود ہی مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکا تو وہ قربانی کیسے مکہ مکرمہ پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے، تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کے ساتھ۔ حج عمرہ کے دوران اگر ایک انسان قربانی کرنا چاہے اور قربانی کرنی ہے تو جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک سر نہیں منڈوانا چاہیے۔ تو اس کا تعلق عام روٹین کے حج عمرہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رکنے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر رکنے پر حج عمرہ کا احرام کسی وجہ سے اتارنے پر جو قربانی کرنی پڑتی ہے اس قربانی کو مکہ مکرمہ پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اس کی دلیل صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ حدیبیہ پہنچے 6 ہجری کو ذوالقعدہ میں، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اگلے سال عمرہ کر لیں۔ پھر صلح ہوئی اور اگلے سال عمرہ کرنے کی بات آئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام وغیرہ کھول دیے تھے، اب تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ احرام وغیرہ کھول دیے تھے اور دم دیا تھا اس کی جگہ پر، تو وہ جو دم دیا تھا وہ حدیبیہ میں ہی دیا تھا، اور حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے، تو آپ نے اور صحابہ کرام نے ادھر ہی دم دیا تھا، وہ یہ نہیں کہ وہ جانور آگے مکہ پہنچا دیے تھے۔ جب وہ خود نہیں پہنچ رہے تو جانور کیسے مکہ مکرمہ پہنچا سکتے تھے؟ تو ایک انسان کو اگر دم پڑتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس میں خلاف ہے بعض علماء کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دم جب بھی ہوگا وہ مکہ مکرمہ، وہ چاہے حج عمرے کی قربانی ہے، ہدی ہے، چاہے وہ دم کا خون ہے، وہ مکہ مکرمہ ہی دینا ہوگا ہر صورت میں۔ لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ جو ہے وہ یہ جو دم ہے، یہ جو دم دینا ہے تو یہ دم انسان اپنے علاقے میں بھی دے سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہو۔ تو اگر خاص طور پہ انسان کو روک دیا جائے، جب انسان خود نہیں جا سکا اور شرط بھی نہیں لگا سکا، تو جو اس کی جگہ پر دم دے گا تو وہ دم وہ ضروری نہیں کہ مکہ مکرمہ میں دے، اور یہی رائے راجح ہے، واللہ اعلم۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، پس جو شخص ہے تم میں سے مریض، او به اذى من رأسه یا اسے ہے تکلیف سر میں، ففدیۃ من صیام، پس فدیہ دینا ہے روزے سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا پھر قربانی سے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اسے سر میں کوئی درد ہے تو پھر سر میں کوئی تکلیف ہے، اب وہ سر کی تکلیف کی وجہ سے حج عمرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ سر منڈوانا چاہتا ہے، عام حج عمرہ کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس وقت تک سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے، یعنی سارے کام جب تک پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک سر نہیں منڈوانا۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے اگر پہلے سر منڈوانا پڑے، ایک صحابی جو ہیں، ایک واقعہ پیش آیا کہ اب سفر و زمانے میں نے ذکر کیا کہ لمبے ہوتے تھے، مشکل ہوتے تھے، تو سفر کے درمیان بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا تھا، بعض دفعہ بال وغیرہ، اب ہر وقت سفر کے دوران نہانا اور پانی بھی وہاں کم ہوتا تھا، اور پھر تو نہانا اور سر دھونا مشکل ہوتا تھا، تو وہ ایک صحابی کے بال اتنے گنجلک ہوئے اور اس کے اندر اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ وہ باقاعدہ اس کے چہرے پر گرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم پھر سر پہلے منڈوا لو حج عمرہ مکمل ہونے سے پہلے۔ تو اگر کسی کو پہلے سر منڈوانا پڑے بیماری کی وجہ سے، سر میں کسی تکلیف کی وجہ سے، تو فدیہ دینا ہوگا۔ اب یہ فدیہ دم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ فدیہ روزے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور قربانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی دم ہوگا، یا پھر صدقہ، یا پھر روزہ، انسان 3 روزے رکھ لے، یا انسان 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انسان قربانی دے دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، پس جو فائدہ اٹھائے عمرہ سے حج کا،
فمستیسر من الہدی، بس جو میسر آئے قربانی سے۔ جب تم امن کی حالت میں ہو اور پھر جو عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھانا چاہے، جو عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھانا چاہے، فمستیسر من الہدی، بس جو میسر آئے قربانی سے۔ تو جو شخص عمرہ کے ساتھ حج کرتا ہے، یعنی حج عمرہ دونوں اکٹھے کرتا ہے، یعنی وہ عمرہ کرتا ہے پھر اس سے حج کا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی عمرہ کے ساتھ حج کرتا ہے، جب دونوں چیزیں کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اصل میں حج کی 3 قسمیں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ حج کی ایک قسم جس کو حج تمتع کہتے ہیں، حج تمتع ہے کہ انسان میقات سے گزرتے ہوئے عمرہ کا احرام باندھے گا، عمرہ کی نیت کرے گا، اور انسان گویا کہ یہ نیت کرے گا کہ اللہم لبیک عمرتن، صرف عمرہ کی نیت کرے گا، اور جب عمرہ کر لے گا مکہ مکرمہ جا کر، تو عمرہ کر کے اپنا سر منڈوا لے گا، بال کٹوا لے گا، احرام کھول دے گا، حلال ہو جائے گا۔ حلال ہونے کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو وہ مکہ مکرمہ میں اپنے رہائش گاہ سے ہی حج کا احرام باندھے گا، اللہم لبیک حجن، اور پھر وہ مینا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، وہ یہ کہ اس میں عمرہ کر کے حج کا فائدہ اٹھایا اور عمرہ اور حج کے درمیان انسان حلال ہو گیا۔ دوسرا حج جس کو حج قران کہتے ہیں، حج قران کا مطلب ہے عمرہ اور حج کو ملانا، حج تمتع کا مطلب ہے عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھانا۔ حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں، اور حج قران کا مطلب ہے عمرہ حج کو ملانا، اس میں بھی حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن اس میں اور حج تمتع میں فرق یہ ہے، دونوں میں عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے۔ حج قران میں عمرہ اور حج مل جاتا ہے، عمرہ کر کے انسان سر نہیں منڈوا سکتا اور انسان حلال نہیں ہو سکتا۔ انسان وہ عمرہ کر کے، طواف کر کے، سعی کر کے انسان بال نہیں کٹوائے گا، سر نہیں منڈوائے گا، احرام نہیں کھولے گا، اور انسان احرام میں ہی رہے گا، اور جب وہ میقات سے احرام باندھے گا حج قران کرتے ہوئے، تو وہ عمرہ حج دونوں کی نیت کرے گا مشترکہ، اللہم لبیک عمرتن و حجن، اللہم لبیک حجن و عمرتن، دونوں کی اکٹھی نیت کرے گا جب میقات سے گزرے گا۔ تو عمرہ کرے گا پہلے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ طواف اور سعی کرنے کے بعد سر نہیں منڈوائے گا، بال نہیں کٹوائے گا، اور حج کا احرام بھی نہیں کھولے گا، درمیان میں حلال نہیں ہوگا چاہے جتنے دن باقی رہتے ہیں۔ اور 8 تاریخ کو وہ کوئی نیا احرام پہننے کی بجائے، کوئی نئی نیت کرنے کی بجائے، وہ ابھی حج عمرہ کے درمیان ہی ہے، تو وہ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ چلا جائے گا۔ اور تیسری قسم ہے حج کی جس کو حج افراد کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اکیلا حج۔ یہ حج کی وہی صورت ہے جس میں حج ہوتا عمرہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جب انسان میقات سے گزرتا ہے تو انسان صرف حج کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک حجن، اور جب حج کی نیت کرتا ہے پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر صرف وہ ایک نفل طواف کو کر لیتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اس کا حج شروع نہیں ہوا، صرف وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک نفلی طواف کرتا ہے، احرام باندھ کے جائے گا، میقات سے احرام باندھے گا، اور وہ اللہم لبیک حجن اس کی نیت کرے گا، مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک طواف کر لے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ طواف کر لے ایک، اور پھر وہ 8 تاریخ کو احرام میں رہے گا، اور 8 تاریخ کو پھر وہ بغیر کوئی نئی نیت کیے اور بغیر احرام، وہ اس کا احرام برقرار ہے، وہ سیدھا مینا پہنچ جائے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں، ان میں حج تمتع اور حج قران اس اعتبار سے مشترک ہے کہ دونوں میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ جب عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، انسان عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے وہ حج تمتع کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج قران کی صورت میں ہو، اس میں قربانی ضروری ہے۔ جو عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھائے، عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت ہے انسان عمرہ کی نیت کرے اور عمرہ کر کے انسان حلال ہو جائے سر منڈوا کر، اور حج کا نیا احرام باندھے، تو درمیان میں اب حلال ہوگا، وہ جتنے بھی دن ٹھہرتا ہے اور وہ سب وہ کام کر سکتا ہے جو ایک حلال شخص کر سکتا ہے، اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی، یہ حج تمتع ہے اور یہ افضل ہے۔ اور دوسری صورت ہے انسان میقات سے ہی حج عمرہ دونوں کا احرام باندھے، اور انسان عمرہ کر کے سر نہ منڈوائے اور حلال نہ ہو، انسان احرام میں ہی رہے، اور پھر وہ 8 تاریخ کو ڈائریکٹ مینا پہنچ جائے گا کوئی نئی نیت کیے بغیر۔ ان دونوں میں انسان عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھا رہا ہے، بس فرق ہے حج تمتع میں درمیان میں حلال ہو جاتا ہے، اس میں حلال نہیں ہوتا، ان دونوں میں قربانی ہے۔
حج افراد میں چونکہ صرف حج ہے، عمرہ نہیں ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہے، قربانی ضروری ہے، حج عمرہ دونوں ہوں تو اچھا اس اعتبار سے تو حج تمتع حج قران ملتے ہیں۔ ایک اعتبار سے حج قران اور حج افراد کا اتفاق ہے اور ان کا حج تمتع سے فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حج تمتع میں انسان کو 2 طواف اور 2 سعی کرنی ہوتی ہیں، عمرے کا طواف اور سعی الگ اور حج کا طواف اور سعی الگ۔ حج تمتع حج قران میں اور حج افراد میں، حج قران میں تو پہلا طواف وہ عمرے کا طواف ہے، وہ ضروری ہے، سعی وہ چاہے عمرے کے طواف کے ساتھ کر لے چاہے حج کے طواف افاضہ کے ساتھ سعی کر لے، سعی اس نے ایک کرنی ہے حج قران میں۔ اور جو حج افراد ہے اس میں پہلا عمرہ وہ بھی نفل ہے، جو دوسرا پہلا طواف وہ بھی نفل ہے، اور جو طواف افاضہ ہے حج کا وہ فرض ہے۔ سعی چاہے وہ پہلے نفل طواف کے ساتھ کر لے چاہے وہ طواف افاضہ کے ساتھ کر لے، حج افراد میں بھی سعی ایک ہے، حج افراد میں تو طواف بھی ایک ہے، اگر وہ دوسرا طواف کرنا چاہے تو نفلی طواف ہے، تو سعی ایک ہوتی ہے حج قران میں اور حج افراد میں۔ حج تمتع میں طواف بھی 2 ہیں، سعی بھی 2 ہیں اور قربانی بھی ہے۔ تو بہرحال کوئی انسان اگر عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھائے، حج قران اور حج تمتع ان دونوں صورتوں میں اسے قربانی کرنی ہوگی، حج افراد کی صورت میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔